أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. सूरत अल-बकरा का ये 23वां रुकू है जिसके भी आपके सामने तिलावत की गई। जुमला 5 आयात पर मुश्तमिल इस रुकू का आगाज हो रहा है आयत नंबर 183 से और ये रुकू खत्म हो रहा है आयत नंबर 188 पर। इन पूरी आयतों में अल्लाह ताला ने रमजान मुबारक और रोजे का तज़किरा फरमाया, क्योंकि पिछली आयतों में अल्लाह ताला ने 2 अहम हुक्मों का तज़किरा फरमाया था और ये इरशाद फरमाया था कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुम अल-क़िसास फ़िल क़त्ला, ईमान वालों तुम पर कत्ल हो जाने की शक्ल में क़िसास वाजिब है। क़िसास किसको कहते हैं उसकी तशरीह आपकी खिदमत में रखी गई थी कि अल्लाह ताला ने शरीयत इस्लामी में हमको जो हुक्म दिया है कि अगर कत्ल आमद है, मैंने आपकी खिदमत में बात रखी थी कि कत्ल को 3 जुमरों में बांटा गया, उसकी 3 किस्में बताई गई। एक है कत्ल आमद, एक है कत्ल खता और एक है कत्ल शिबह खता।
اصل خطا یہ ہے کہ ایکسیڈنٹلی کچھ ہو جائے جس میں انسان کی نیت یا عمل کا دخل نہ ہو بالکل. شبہ خطا یہ ہے کہ تکلیف تو پہنچانا چاہ رہے تھے، لڑائی جھگڑا تو کر رہے تھے، لیکن قتل کی نیت نہیں تھی. لاٹھی واٹھی سے مار دیا، پتھر سے مار دیا. یہ نہیں چاہ رہا تھا مارنے والا کہ قتل کر دیا جائے، لیکن وہ اندازہ نہیں کر سکا کہ اس کی مار اتنا نقصان پہنچائے گی کہ جان چلی جائے گی. اور میں نے مثال دی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے خاندان کے ایک آدمی کو گھوسا مارا تھا. تو لازمی بات ہے نیت یہ نہیں تھی کہ اس کو مار ڈالا جائے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا گھوسا اتنا کام کر گیا کہ وہ وہی ڈھیر ہو گیا. ایسی چیزوں کو شبہ خطا کہتے ہیں. اور تیسری قسم ہے قتل عمد، فیر کرنا، چاقو چلانا، تلوار سے مارنا، جان بوجھ کے کرنا، قتل کے ارادے سے کرنا. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قصاص کا نظام رکھا ہے کہ جان کے بدلے میں جان لی جائے گی. عربوں میں بڑا عجیب و غریب رواج تھا کہ اگر کسی قبیلے کے غلام کو مارا گیا تو وہ دوسرے قبیلے کے غلامی کو مارتے. حالانکہ مارنے والا کوئی آزاد ہے، کوئی عام شخص ہے، لیکن یہ کہتے کہ غلام ہے تو غلام کے بدلے میں غلام کو مار دیا جائے گا. اور اگر کسی قبیلے میں کسی سردار کو، اچھے آدمی کو، کھاتے پیتے آدمی کو کسی غلام نے مار دیا تو اس غلام کو سزا نہیں دی جاتی، بلکہ اس خاندان کے اسی سائز کے معنی یہ کہ اسی مقام کے، اسی مرتبے کے آدمی کا انتخاب کر کے اس کو مارا جاتا. اس ظالمانہ روش پر بھی اللہ تعالیٰ نے پابندی لگائی اور ارشاد فرمایا الحر بالحر، آزاد مارے گا تو اسی آزاد کو قتل کیا جائے گا. العبد بالعبد، غلام قتل کرے گا غلام کو سزا ہوگی. والانثى بالانثى، عورت قتل کرے گی عورت کو سزا ہوگی. دوسری بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی لیکن تمہارے لیے دو اور باتوں کا اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے. نمبر 1 کہ تم خون بہا لے کر قاتل کو معاف کر سکتے ہو، چھوڑ سکتے ہو. نمبر 2 خون بہا بھی معاف کر سکتے ہو، کوئی پیسے لیے بغیر معاف کر دو، چھوڑ دو، یہ بھی تم کر سکتے ہو. لیکن یہ وارثین کے ہاتھ میں ہے، وارث فیصلہ کریں گے. اگر وارث ضد کرتے ہیں کہ نہیں قصاص ہوگا، قتل کے بدلے قتل کرنا ہے، تو لازمی بات ہے پھر کوئی اختیار نہیں ہے. پھر جج وہی فیصلہ کرے گا جو مطالبہ وارث کر رہے ہیں. اور یہ اتنا سینسیٹیو مسئلہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ جان کے بدلے جان، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں تورات کا حوالہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا وَكَتَبْنَا فِيهِ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأُذْنَ بِالْأُذْنِ وَالْجُرُوحَ قِصَاص، کہ ہم نے تورات میں یہ حکم لکھا تھا کہ اگر کوئی کسی کا دانت توڑ دے تو اس کا دانت توڑ کر بدلہ لیا جائے گا، ناک توڑ دے تو اس کی ناک توڑ کر بدلہ لیا جائے گا، ہاتھ کاٹ دے تو ہاتھ کاٹ کر بدلہ لیا جائے گا. والجروح قصاص، جس طرح کا زخم انسان لگا دے اتنا ہی زخم لگا کر اس کو سزا دی جائے گی، تاکہ انسان کے جان کا جو احترام ہے اسلام میں وہ برقرار رہے. قتل کا رواج نہ ہو، مرڈر کے کیسز نہ ہو، قتل و غارت گیری نہ ہو، خون نہ بہایا جائے. اسلام اس کو بالکل پسند نہیں کرتا. اگر اللہ تعالیٰ کے دین پر عمل ہوتا ہے تو پھر قتل کے واقعات نہ ہونے کے برابر ہو جاتے ہیں. ایک کا ٹکڑا ہو گیا، ورنہ یہ عالم نہیں رہتا کہ ہر روز معلوم یہ ہوا کہ سرخیاں لگی ہوئی ہیں، یہ قتل ہو رہا، وہ قتل ہو رہا. اور یہی نہیں بلکہ قصاص کے معاملے میں یہ جو اللہ تعالیٰ نے احکام نازل فرمائے کہ قصاص ہر جرم پر لیا جائے گا، ہر تکلیف دینے پر لیا جائے گا. تو میں نے آپ کی خدمت میں بات رکھی تھی
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہلکی پھلکی چھڑی استعمال کی تھی، تو پھر انہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ اللہ کے رسول مجھے تکلیف پہنچی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشکش فرمائی کہ تم بدلہ لے لو۔ حالانکہ وہ ان کی محبت کا غلبہ تھا، ان کا ایک خاص انداز تھا۔ جب انسان کے تعلقات ایک مقام پر پہنچ جاتے ہیں تو ایسی بے تکلفی پیدا ہو جاتی ہے کہ انہوں نے پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے اپنا جسم لگا کر یہ کہا کہ میں یہ چاہتا تھا کہ میرے جسم کو آپ کا جسم چھو جائے تاکہ جہنم کی آگ سے میں بچ جاؤں۔ ایک محبت کا جذبہ تھا۔ لیکن اس حدیث کی بنیاد پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ قانون جاری فرمایا تھا کہ اگر کوئی کسی کو زور سے چھڑی مار دے تو میرے پاس شکایت پہنچاؤ، میں اس کو بدلہ دوں گا، اس کو چھڑی سے پٹائی کروں گا میں۔ یہ حضرت عمر نے اعلان کیا تھا، اور اس موقع پہ آپ کی خدمت میں یہ بات رکھی گئی تھی کہ اگر دیکھا جائے تو اسلام کے قانون کی حساسیت اتنی ہے، اتنی زیادہ ہے کہ اگر کوئی ٹیچر لاٹھی چارج کر کے بلا وجہ طلبہ کو مارتا ہے تو پھر اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جیسے حکمراں ہوں تو ٹیچر کی پٹائی ہوگی، استاد کی پٹائی ہوگی۔ یہ مارنے کا رواج اسلام کا نہیں ہے، یاد رکھیے، یہ مارنے کا رواج دین کا نہیں ہے، یہ تو انسان کا نفسیاتی مرض ہوتا ہے۔ نفسیاتی طور پر وہ معذور قسم کے ہوتے ہیں کہ تربیت نہیں کر پاتے تو لاٹھی چلاتے ہیں، مارتے ہیں، گلسوں سے مارتے، ڈسٹر سے مارتے، اس سے مارتے، اس سے مارتے، ورنہ نہ اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا نہ اللہ کے رسول نے پسند فرمایا کہ یہ رواج ہو مارا پیٹی کا اور اس سے نقصان ہو۔ لہذا ارشاد فرمایا دیکھو کہ یہ جو بدلہ لینے کا نظام ہے نا، جتنا نقصان پہنچا اتنا ہی بدلہ لے لیا جائے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اس میں تمہاری زندگی کا تحفظ ہے، شیورٹی ہے تمہاری زندگی کی، نقصان نہیں پہنچے گا تم کو۔ دوسری بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ، وصیت کر دو اگر تم مال دولت جائیداد چھوڑ کر جائے ہو۔ شروع میں اللہ تعالیٰ نے انکنڈیشنل یہ حکم نازل فرمایا، لیکن انشاءاللہ آپ سورۃ النساء تک پہنچیں گے تو وہاں آپ دیکھیں گے کہ وراثت کے احکام کی بہت تفصیل کر دی گئی۔ والد کا کتنا حصہ ہوگا، والدہ کا کتنا ہوگا، اہلیہ کا کتنا ہوگا، شوہر کا کتنا ہوگا، بیٹوں کا کتنا ہوگا، بیٹی کا کتنا ہوگا، بہت تفصیل کے ساتھ وراثت کے احکام نازل ہو گئے۔ اب وراثت کے احکام پر عمل کیا جائے گا، صرف 33.33% میں وصیت جاری ہوگی، باقی دیگر چیزوں میں وصیت ہو سکتی ہے۔ دیگر چیزوں میں مثلا فلاں جگہ مجھے دفنایا جائے وغیرہ اس ٹائپ کی جو چیزیں ہوتی ان میں تو وصیت کی جا سکتی ہے، لیکن مال کی تقسیم اب اللہ کا حق ہے۔ اور انشاءاللہ آج ظہر بعد اسماء الحسنی کی نشست ہوگی تو میراث للہ میراث السماوات والارض جو ارشاد فرمایا اس کے سلسلے میں کچھ باتیں آپ کی خدمت میں رکھی جائے گی۔ تو یہ عرض کر رہا ہوں کہ انسان کی آنکھیں بند ہو جانے کے بعد اس دنیا سے انسان رخصت جب ہو جاتا ہے تو پھر جو مال چھوڑ کر جاتا ہے اس پہ اللہ کا حکم چلتا ہے، نہ مرحوم کا چلے گا نہ مرحوم کے گھر والوں کا چلے گا، شریعت کے مطابق میراث کی تقسیم ہوگی۔ پہلے قرضے ادا کر دیے جائیں گے، تجہیز و تکفین کا انتظام کر دیا جائے گا۔ اگر وصیت کر دی انہوں نے مسجد کو دو، مدرسے کو دو، فلاں جگہ پیسے دے دو، تو 33.33 جس کو ایک تہائی ہم کہتے ہیں 1/3 اس میں وصیت جاری کر کر باقی سب مال ورثہ میں قرآن پاک کی ترتیب کے مطابق تقسیم کیا جائے گا۔ وہ مسئلے نازک ہے اور سچویشن پیش آئے تو ضرور تحریر میں سارے رشتے لکھ کر فتویٰ لے لینا چاہیے تاکہ کسی قسم کی کوئی بددیانتی نہ ہو جائے، کسی کا حصہ کم نہ ہو جائے۔ وصیت کا حکم دوسرا۔ تیسرا حکم اللہ تعالیٰ نے جو بیان فرمایا وہ اس کی تلاوت آج کی گئی۔
اور تیسرا حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے جس طرح کے پچھلی امتوں پر کیے گئے تھے تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے۔ یہ تیسرا حکم ہے۔ روزے کے جو احکام ہے وہ رمضان المبارک جب قریب آتا ہے تو آپ بڑی تفصیلی تقریریں سنتے ہوں گے، جمعہ کے خطبات سنتے ہوں گے، اخبارات میں مضامین پڑھتے ہوں گے، ساری عنایتوں کی تشریحات کی جاتی ہے۔ یہاں تفسیر کے لحاظ سے سب سے اہم بات قابل سماعت یہ ہے کہ دیکھیں حکم آیا ہے قتل کا، جس کو ہم قصاص کہتے ہیں، اگر کوئی قتل کرے تو جان کے بدلے جان لی جائے گی۔ دوسرا حکم آیا ہے مال کا کہ مرنے کے بعد مال کی تقسیم کیسے ہو۔ اور پھر آپ دیکھیں گے کہ ابھی آیتوں کا سلسلہ ختم نہیں ہوا، 4 آیتوں کے بعد 5ویں آیت جس کی آج بھی تلاوت کر دی گئی وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، کہ غلط طریقے سے مال نہ کھانا، وہ حکم آ رہا ہے انشاءاللہ۔ اور بیچوں بیچ روزے کا حکم آ رہا ہے۔ پہلے مال کے احکام ہیں، پہلے قصاص کے احکام ہیں، وصیت کے احکام ہیں، پھر روزے کے بعد پھر مال کے احکام ہیں، پھر آگے آپ چلیں گے تو نکاح و طلاق وغیرہ کے احکام آ رہے ہیں، اور بیچ میں اللہ تعالیٰ نے روزے کا حکم بیان فرمایا۔ اس سے پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ بعض لوگوں کا تو موقف یہ ہے کہ بھئی یہ اللہ تعالیٰ کے فرامین ہیں، جو بات ارشاد فرما دے ارشاد فرما دے اس کو حق ہے، لیکن بیشتر مفسرین کا موقف یہ ہے کہ نہیں، آیتوں کے درمیان مناسبت ہوتی ہے، علم المناسبہ اس کو کہتے ہیں، میں نے عرض کیا تھا، اور اس موضوع پر تفاصیل لکھی گئی ہیں، نظم الدرر تو کئی جلدوں میں ہے، نظم الدرر فی تناسب الآیات والسور، اور آپ دیکھیں کہ امام زکریا رازی رحمۃ اللہ علیہ جو تفسیر کبیر کہلاتی ہے اس میں مناسبت پہ کلام کرتے ہیں۔ ہندوستان کے ایک مفسر میں نے عرض کیا تھا بامبے میں مدفون ہے شیخ مہاجمی، وہ بہت مشہور ہے، اپنی 4 جلدوں کی تفسیر میں آیتوں کی مناسبت بیان کرتے ہیں۔ اور ایک ہندوستان کی شخصیت مولانا عبدالحمید فراہی یا مولانا حمید الدین فراہی رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی بہت مشہور ہے کہ قرآن مجید کی آیتوں پر ترتیب کے ساتھ غور کرتے ہیں اور ربط تلاش کرتے ہیں۔ تو ربط تلاش کرتے ہوئے مفسرین نے لکھا کہ دیکھو روزہ جو ہے نا وہ دراصل ہمارے اندر سیلف کنٹرول پیدا کرتا ہے، ضبط نفس، اپنے آپ پر قابو رکھنا، مالی احکام میں بے راہ روی، اور زندگی کے دیگر احکام میں چاہے وہ قصاص کا مسئلہ ہو، غصے کا مسئلہ ہو، طلاق کا مسئلہ ہو، نکاح کا مسئلہ ہو، سارے مسائل میں جتنی پریشانیاں ہم کو پیش آتی ہیں، مصیبتیں، جھگڑے، دوریاں، ان سب کا سبب یہ ہوتا ہے انسان اپنے آپ پر قابو نہیں رکھتا، بے قابو ہو جاتا ہے۔ اور روزہ اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ اپنے آپ پر قابو رکھو، شدید پیاس کے باوجود پانی نہ پینا، شدید بھوک کے باوجود کھانا نہ کھانا، یہ ضبط نفس ہے، اپنے آپ پر کنٹرول کرنا۔ اور یہی وہ روزہ تربیت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لعلکم تتقون، تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہوگا، روزہ رکھو تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہوگا کہ تم اپنے نفس پر قابو رکھنے کے عادی بن جاؤ گے اور پھر حرام کا ارتکاب نہیں کرو گے۔ جیسے روزے میں انسان اپنے نفس پر کنٹرول کرتا ہے اور وہ چیزیں جو حرام نہیں ہیں فی نفسی حلال ہے، پانی کا پینا ہے، کھانا کھا لینا وغیرہ، یہ ساری چیزوں سے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے بچتا ہے، ہاتھ روک لیتا ہے محدود ٹائم تک۔ تو لازمی بات ہے یہ کیفیت جو روزہ پیدا کرتا ہے، یہ جزوقتی کیفیت کو اگر آپ اپنی پوری زندگی میں پھیلا دیں تو یہ ضبط نفس ہے، تقویٰ ہے، اطاعت ہے، فرما برداری ہے۔ یہ اگر بندے کے اندر پیدا ہو جائے تو تیش میں آ کے نہ کسی کو قتل کرے گا، تیش میں آ کے نہ طلاق کا استعمال کرے گا، تیش میں آ کر نہ جھگڑا کرے گا، اور نفس غالب آ گئی اور نفس کا غلبہ ہو کر مغلوب الحال ہو کر
وہ نہ غلط طور پر مال کمانے کی کوشش کرے گا، ناجائز طریقے سے مال حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، یہ ساری چیزوں سے وہ بچ جائے گا، اور راز اس کی جڑ ہوگی ضبط نفس، اپنے آپ پر قابو، اپنے پر قابو پانے کی تربیت۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے سارے احکام کے بیچ میں روزے کا حکم بیان فرمایا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ یہ روزے کا حکم جو بیچوں بیچ بیان ہو رہا ہے اور پچھلی امتوں کا حوالہ دیا جا رہا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، اور کچھ اشارے میں کروں گا کہ یہودیوں میں عیسائیوں میں بھی روزے کا حکم تھا، تو یہ پچھلی امتوں کا حوالہ دے کر اللہ تعالیٰ اس بات کی جانب توجہ دلا رہا ہے کہ بنی اسرائیل بے قابو ہو کر کہیں کے نہیں رہ گئے۔ 80 آیتیں ان کے سلسلے میں گزر چکی ہیں، مالی معاملات میں، شہوات نفس میں، نبیوں کے ساتھ گستاخی کرنے میں، سارے وہ معاملات تھے جس کی وجہ سے ان کو امت شہادت کے منصب سے محروم کر دیا گیا، مغضوب علیہم قرار پائے۔ آگے عیسائیوں کا تذکرہ آ رہا ہے، سورہ آل عمران میں بہت تفصیل چلے گی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جھوٹی محبت کے دعوے میں اتنے بڑھ گئے، غلو کیا گیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدائی میں شریک کر دیا، مشرک بن گئے، پوجنے لگے، اب تو مورتی بنانے لگے، تصویر کو مالائیں لٹکانے لگے۔ یہ ساری گمراہیاں ان کے اندر اتنی ہو گئی کہ ضالین قرار پائے وہ۔ لہذا اب تم کو اپنے آپ پر قابو رکھنا ہے، افراط و تفریط سے بچنا ہے، نہ اتنی بےغرضی پیدا ہو کہ یہودیوں جیسے ہو جاؤ، اور نہ ہی اتنی محبت میں افراط عقیدت میں غلو ہو جائے کہ عیسائیوں کی طرح ہو جاؤ۔ اپنے آپ پر قابو رکھو، اللہ کے حکم کو مان کر، اللہ کے دین کو تسلیم کر کر تم زندگی بسر کرو۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ سورۃ البقرہ کے بیچوں بیچ یہ روزے کا حکم ہے۔ قریب قریب 180 آیتیں گزر چکی ہیں، قریب قریب اور 100 آیتیں باقی ہیں جو آئے گی بیچ میں، پورا ایگزیکٹلی بیچ نہیں کہہ سکتے آپ، تقریباً اللہ مجید تقریب بیچوں بیچ اللہ تعالیٰ نے بات بیان فرمائی کہ اپنے آپ پر قابو، تقویٰ، ضبط نفس، تزکیہ نفس، یہ بہت ضروری ہے۔ تیسری بات جو آپ کی خدمت میں رکھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں جو بات ارشاد فرمائی روزے کا حکم، تو آپ دیکھیں کہ روزے کا تذکرہ یہ اور بھی صورتوں میں ہے، اور بھی مقامات پر ہے، لیکن احکام صرف اور صرف سورہ بقرہ میں ہے۔ تذکرہ آپ کو ملے گا اور مقامات پر، اشارے ملیں گے، لفظ صائمین، صائمات، بس اتنا، اس سے زیادہ نہیں۔ احکام ملیں گے آپ کو یہیں پر، آج آیت تلاوت کی گئی، اور ایسے احکام کہ روزہ کیا ہے، اس کی حکمت کیا ہے، کب شروع ہوگا، کب ختم ہوگا، اعتکاف کس کو کہتے ہیں، اعتکاف میں آپ کو کیسے رہنا ہے، ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے یہیں پر بیان فرما دی، ایک ہی مقام پر۔ لہذا عبادتوں میں روزے کو یہ انفرادیت حاصل ہے۔ 4 جو عبادتیں ہیں، 5 ارکان میں سے ایمان کے بعد نماز ہے، پھر زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، حج ہے، اس میں روزے کو یہ انفرادیت حاصل ہے کہ اس کے سارے احکام ایک جا ہے، ایک ہی مقام پر ہے۔ نماز کے احکام کئی مقامات پر ہیں، زکوٰۃ کے احکام کئی مقامات پر ہیں، یہاں تک کہ حج کو آپ دیکھیں گے سورۃ البقرہ میں ہے، سورہ آل عمران میں ہے، سورۃ الحج میں ہے، لیکن روزے کا حکم یا اس کے احکام، اس کی حکمت، اس کی اہمیت، اس کی فضیلت، سب کچھ یہاں ایک ہی مقام پر اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی۔ لہذا یہ مقام تفسیر کے اعتبار سے بھی بڑا اہم ہے، اس کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر صیام، صوم دونوں لفظ استعمال میں آتے ہیں، یہ فرض کر دیے گئے جس کا ہم ترجمہ روزے سے کرتے ہیں۔ صیام کے اصل معنی رکنا، اور پھر یہ رکنے کا مفہوم عرب استعمال کرتے تھے پچھلے زمانے میں گھوڑے کو پھرتیلا رکھنے کے لیے، اس کو گھاس خاص مقدار میں دیتے تھے، زیادہ نہیں کھلاتے تھے کہ موٹا ہو کر چربی چڑھ جائے تو بھاگے گا ہی نہیں۔ تو یہ روکنے کی کیفیت کو وہ صوم کیا کہا کرتے تھے، اور ایسے گھوڑوں کو صائمون کہا کرتے تھے، کیونکہ لٹریچر میں الفاظ ملتے ہیں باضابطہ، شعر و شاعری میں، ان کی پوئٹری میں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ کو
اختیار فرمایا اور اسلام کی اصطلاح میں. اب یہ ٹرم ہے، یہ ایک حقیقت ہوتی ہے. دیکھیے کوئی بھی لفظ اپنے ایک اوریجنل معنی رکھتا ہے، ترقی کر کے مجازی طور پر اس کا استعمال ہوتا ہے اور پھر اس کو اصطلاح دے دی جاتی ہے، اصطلاح بنا دی جاتی ہے. جب اصطلاح بنا دی جائے گی تو لازمی بات ہے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کے وہ معنی ہیں جو اصلا ڈکشنری میں لکھے ہوئے ہیں. نہیں، اب یہ ٹیکنیکلی ہے. قانون کی کتاب میں، میڈیسن کی کتاب میں، لا کی کتاب میں اس کی تشریح کر دی گئی کہ اب ہم اس لفظ کو یہ معنوں میں استعمال کریں گے، تو پھر اب ہم اس کو تبدیل نہیں کر سکتے. جب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے الصوم یا الصیام کی تشریح فرما دی تو ہم چیزیں نہیں کر سکتے کہ گھوڑے کو بھوکا رکھنے کے لیے صوم کہتے ہیں، لہذا میں اپنے گھوڑے کو گدھے کو بھوکا رکھوں گا. یہ سب باتیں ہم نہیں کر سکتے. اب طے ہو گیا کہ الصیام کے معنی روزے کے ہیں، اور یہ روزے اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ پہ فرض فرمائے اور یہ کہا کہ کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ پچھلی امتوں پر بھی روزے فرض تھے، ساری امتوں پر روزے فرض تھے. تورات میں تذکرہ ہے، انجیل میں تذکرہ ہے. موجودہ دور میں جو اولڈ ٹیسٹمنٹ کہتے ہیں، نیو ٹیسٹمنٹ کہتے ہیں، اس میں دونوں میں تذکرہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جو جبل طور پر گئے تھے تورات لینے کے لیے، 40 دن حضرت موسیٰ علیہ السلام روزہ رکھے تھے. یہ اہل قدیم میں ہے، آپ اٹھا کر دیکھ لیجیے، اس میں صراحت کے ساتھ ہے کتاب خروج میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اہتمام کے ساتھ روزے رکھے تھے 40 دن. 40 دن پہاڑ پر گئے تھے نا اعتکاف کرنے کے لیے، اور پھر تورات کی تختیاں لے کر واپس تشریف لائے تو حالت روزے میں تھے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی 40 دن کے روزے رکھے تھے. یہ بائبل میں آپ کو صراحت کے ساتھ ملے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نبوت کے وصول سے پہلے 40 دن کے نہ صرف روزے رکھے بلکہ وطن سے، انسانی آبادی سے نکل کر جنگل میں اعتکاف کیا تھا تاکہ طبیعت موزوں ہو جائے، تزکیہ نفس ہو جائے، اور جو نفس کی خواہشات کے غلبے ہوتے ہیں اس سے انسان دور ہو جائے. یہ کیفیت حاصل کرنے کے لیے پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان 40 روزوں کا تذکرہ کیا اور تاکید کی کہ یہ 40 روزے تم اپنانے کی کوشش کرو. تو انہوں نے کس نے، عیسائیوں نے اور 10 روزوں کا اضافہ کر کے 50 روزے شروع میں رکھتے تھے. اب گوا دیا 50 ہو گئے تو ذرا مشکل ہوگی. اللہ تعالیٰ نے جتنے فرض کیے تھے اسی کو برقرار رکھنا چاہیے تھا، اور اس میں فگر بڑھا دیا، 50 کر دیا تو مشکل ہو گئی. جب مشکل ہو گئی تو رکھنا ہی چھوڑ دیا. یہ سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ انسان شروع میں کام کو بگاڑ دیتا ہے، بعد میں اس کو اٹھا نہیں پاتا. ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہے اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں ڈیلی روزے رکھنا چاہتا ہوں، روزانہ روزہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، تم کو اس بات کی اجازت نہیں ہے، اور رمضان کے علاوہ تم ہر مہینے 3 روزے رکھو. ایام 20 کہتے ہیں اس کو. اس کے معنی ہوتے ہیں 13، 14، 15 فروری اعتبار سے، چاند کے اعتبار سے. تو انہوں نے کہا میں بہت طاقتور ہوں، زیادہ رکھ سکتا ہوں. آپ نے کہا ہر جمعرات کا، ہر پیر کا بھی رکھو. انہوں نے کہا نہیں اللہ کے رسول میں اور رکھ سکتا ہوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں آخری اجازت دوں گا، اس سے زیادہ کی اجازت نہیں دوں گا. 1 دن روزہ رکھو، 1 دن نہ رکھو. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اتنا تو ہر حال میں کروں گا. آخری عمر میں وہ کہا کرتے تھے اے کاش اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نرمی دی میں قبول کر لیتا، اب نبھانا مشکل ہو رہا ہے مجھ سے. لیکن وہ صحابی رسول تھے، آخری وقت تک باوجود دقت کے، باوجود مشقت کے انہوں نے نبھایا اس کو. تو ہر ایک کے بس میں نہیں ہوتا ہے نا. عیسائی 50 روزے نہیں نبھا سکے، لہذا روزوں کو اپنی شریعت سے انہوں نے نکال ہی دیا. آج ان کے پاس روزے کا کوئی تصور نہیں. وہ تو ہے اللہ تعالیٰ نے صاف ارشاد فرمایا وَلَا الضَّالِّينَ، راستے کو گم کر دیا انہوں نے، شریعت کو گم کر دیا. یہ روزے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو یہ ارشاد فرما رہا ہے تم کو تھام لینا ہے، اس سلسلے میں سستی نہیں کرنی ہے. یاد رکھو ایام معدودات، گنے ہوئے دن ہیں. وہ کون سے دن ہیں گنے ہوئے؟ آگے خود اللہ تعالیٰ نے تشریح کر دی. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا، تم میں سے جو کوئی بیمار ہو، اور عَلَى سفر، یا پھر سفر پر ہو، فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ،
تو اتنے ہی دنوں کی قضا کر سکتا ہے. 10 دن سفر میں رہا تو 10 دن کی قضا, 1 ہفتہ بیمار رہا تو 1 ہفتے کی قضا. وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین, اور روزے کو بمشقت جو رکھ سکتا ہے تو وہ روزہ چھوڑ کر فدیہ دے دے تو یہ بھی جائز ہے. جیسے بڑھاپا ہے, روزہ رکھے گا, بمشقت تمام روزہ رکھ پائے گا, بڑی تکلیف ہوگی لیکن رکھ لے گا, کھینچ لے گا کسی طرح, ہو سکتا ہے دوسروں پر بوجھ بن جائے. لہذا فرمایا ایسی صورتوں میں تم کو اجازت دی جا رہی ہے کہ تم 1 مسکین کے کھانے کا فدیہ دے دو. اسلام میں 1 مسکین کے کھانے کے فدیے کے معنی ہوتے کہ 2 ٹائم معقول انداز میں وہ کھانا کھا لے. ناشتے کی کانٹین نہیں ہے اسلام میں, ایک زورانہ سمجھ لیجیے, ایک عشائیہ. اور یہ دونوں کا حساب لگا کر موجودہ دور میں علماء نے, مفتی حضرات نے فتویٰ دیا کہ کم سے کم 75 روپے کا کھانا ہوتا ہے تو 150 روپے ایک روزے کا فدیہ ہوگا. یہ ان بوڑھے حضرات کے لیے یا ایسے بیماروں کے لیے جن کو یہ امید نہیں ہے کہ وہ صحت مند ہو سکیں گے, قضا کر سکیں گے. بس اوقات بعد ایسی حالتیں ہوتی ہے کہ اب ان کے ٹھیک ہونے کا امکان نہیں رہتا, انہی کے ساتھ زندگی کھینچ لینا. اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے. ڈائلیسس پر آ گیا انسان, عام طور پر یہ دیکھنے میں آیا کہ پھر واپس صحت مند نہیں ہو پاتا. تو ایسے مریضوں کے لیے بھی فدیہ ہے کہ وہ رکھ تو سکتے ہیں لیکن مشقت بہت ہو جائے گی. وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ, طاقت تو ہے, بمشکل تمام رکھنے کی طاقت ہے, تو فرمایا فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فهو خیر اللہ. اور جو کوئی آگے بڑھ کر اپنی مرضی سے, اپنی ہمت سے دین کا کام کر جائے, عبادت کر جائے, فهو خیر اللہ, تو وہ تو اس کے لیے بہتر ہے. اب اس میں مسافر کی بحث آ رہی ہے کہ وہ سفر میں ہے اور سفر میں اس کو اس بات کی رخصت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے. رخصت ہے, اجازت ہے, کوئی اس اجازت کو کینسل نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ نے دی ہے تو کوئی کیا کر سکتا ہے. لیکن اگر حالت سفر میں ہم یہ ڈیسیشن لیتے ہیں کہ بھائی اتنی مشقت نہیں ہے, پریشانی نہیں ہے, ہم روزہ رکھ سکتے ہیں, تو فرمایا فمن تطوع خیرا فهو خیر اللہ, تو اس کے لیے بہت بہتر ہے. رمضان کی نعمت پھر تھوڑی ملنے والی ہے. ہلکے پھلکے بیمار ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں روزہ رکھ کر اپنے آپ پر کنٹرول کر لوں گا, کوئی بڑی مصیبت نہیں ہوگی, 8 گھنٹے 6 گھنٹے کی دوا کا ڈوز نہیں ہے, جان کو خطرہ نہیں ہے, ہمت کر کے روزہ رکھ لیں. تو فرمایا فمن تطوع خیرا فهو خیر اللہ, جو آگے بڑھ کر عبادت کر لینا چاہتا ہے. تطوع کے معنی ہوتے ہیں کہ نفل کے اعتبار سے اپنی مرضی سے کوئی کر لینا چاہتا ہے, اس کے لیے بہتر ہے. وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ, اور روزہ رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم یہ جان لو کہ یہ نعمت بار بار ملنے والی نہیں ہے. کب رکھنا ہے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, ماہ رمضان میں جس میں کہ قرآن پاک نازل ہوا. اور مہینہ طے کرنا تھا تو لازمی بات ہے, فضیلت والا وہ مہینہ تھا جس پہ کلام اللہ نازل ہوا. تو ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, اور قرآن پاک بھی کون کیا چیز, ہدی للناس وبینات من الہدی, سارے لوگوں کے لیے ہدایت اور ہدایت کی کھلی ہوئی دلیلیں, والفرقان, حق و باطل کو سپریٹ کر دینے والا, ڈیفرینشیٹ کرنے والا, سچائی کیا ہے, جھوٹ کیا ہے, حق کیا ہے, باطل کیا ہے, کلیئر بیان کر دینے والا اللہ تعالیٰ کا کلام, یہ نازل ہوا ہے رمضان المبارک میں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کی فضیلتیں بڑھا دی اور اس مہینے کو منتخب فرمایا تمہارے روزوں کے لیے کہ یہ عبادتوں کے بہار کا موسم ہے, اور اس مہینے کی عبادتیں بہت رنگ لائے گی, بہت رزلٹ اچھا آئے گا. اگر اب آج کل کسان محنت کرے تو بہت محنت کرے گا تو کوئی ہلکی پھلکی چیز اگا لے گا, لیکن جیسے ہی برسات کا مہینہ ہوگا, ساون کا مہینہ ہوگا, پانی برسے گا, تھوڑی سی محنت میں بھی کھیت لہلہا اٹھے گا. کیوں؟ وہ موسم سوٹ کرتا ہے کھیتی کے لیے. ایسے ہی ابھی عبادت ہم کریں گے, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا, اجر دے گا, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن رمضان المبارک میں عبادتوں کی کیفیت ہی کچھ بڑھ جاتی ہے, اس کا اجر بڑھ جاتا ہے, اس کی برکتیں بڑھ جاتی ہیں, اس کے رزلٹس زیادہ آتے ہیں. لہذا فرمان
کہ یہ مہینہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ روزوں کے لیے منتخب کر رہا ہے. فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، جو تم میں سے کوئی شخص وہ مہینے کو پالے تو روزہ رکھے. لازمی بات ہے، اس کے لیے شرط ہے کہ وہ عاقل و بالغ ہو، سن بلوغ کو پہنچ چکا ہو، بیمار نہ ہو، صحت مند ہو، مقیم ہو. کیونکہ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا، جو بیمار ہے اور عَلَىٰ سَفَرٍ، یا سفر میں ہے، تو پھر اس کو اللہ تعالیٰ نے گنجائش دی ہے. بیمار کے سلسلے میں میں ابھی آپ کی خدمت میں رکھ چکا ہوں کہ ایسا مرض جس سے خطرہ ہو کہ موت ہو سکتی ہے، مرض بڑھ سکتا ہے، بے قابو ہو سکتا ہے، یا یہ کہ دواؤں کے ٹائمنگ سے ڈوز لینا رہتا ہے اور اس کے بغیر پھر مشکل پیش آتی ہے. تو ایسی صورت میں ایسے مریض کے لیے یہ اللہ تعالیٰ نے رخصت دی کہ وہ روزہ قضا کر سکتا ہے اس وقت جبکہ اس کو صحتیابی کی امید ہے. لیکن اللہ نہ کرے کوئی شخص ایسا ہے جس کو کینسر کا یہ عارضہ ہو گیا، تو لازمی بات ہے دوبارہ ویسی صحت ملے اس کا امکان کم رہتا ہے. ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے اجازت دی فدیہ بھی دے سکتے ہو. اور اعلیٰ سفر کے بارے میں آپ جانتے ہیں اسلام کی اصطلاح میں سفر کے معنی یہ ہوتے ہیں جو 48 میل کا سفر کرے، اس کو کلومیٹرز میں چینج کر لیجیے آپ، 65 کچھ بڑھتے ہیں. اتنا لمبے کا سفر ہو. سفر کے معنی یہ نہیں ہے کہ آپ 2-4-8-10-15 کلومیٹر آگے جا رہے ہوں ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں. نہیں، سفر کی ایک مقدار اسلام میں متعین کی گئی، اسی پر قضا ہے اور اسی پر روزہ معاف ہے. اب جب سفر شروع ہو جائے تو روزہ رکھنا ضروری نہیں ہے. البتہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک سفر پیش آیا اور بہت شدید گرمی تھی اور ایک تو مسافر بے ہوش ہو گئے روزے کی حالت میں، پیاس کی تاب نہ لا سکے، تو آپ نے یہ فرمایا لیس من البر الصیام فی السفر، یہ کوئی تقویٰ نہیں ہے، حالات بگڑ رہے ہیں آپ روزہ رکھ رہے ہیں. لیکن جو بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی نا کہ مسائل سے واقفیت کتنی ضروری ہوتی ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مثل فضل العالم علی العابد کا فضلی علی ادناکم، کہ ایک عبادت گزار شخص پر اہل علم کی فضیلت ویسے ہی ہے جیسے میری فضیلت تم میں سے کسی عام شخص پر ہو. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ عبادت کا جو غلبہ ہوتا ہے بعض لوگوں پر، بڑی بے وقت عبادت کرتے رہتے ہیں، بڑی بے وقت عبادت کرتے رہتے ہیں. ٹرین میں گزرنے کی جو جگہ ہے اس پیسیج میں کھڑے ہو کر 8 منٹ 9 منٹ کی رکعتیں اطمینان کے ساتھ پڑھ رہے ہیں. یہ تقویٰ نہیں ہے، یہی ہے لیس من البر، یہ کوئی نیکی نہیں ہے. وہ تو مسافروں کا راستہ ہے، 1.5-2 منٹ میں پڑھ کے ہٹ جاؤ، رکاوٹ نہ بنو. حج میں آپ دیکھیں گے نل پکڑ لیا ہے، آدھے گھنٹے تک وضو کر رہے ہیں، پیچھے 150-200 لوگ ٹھہرے ہوئے ہیں، ان کی نماز چھوٹی جا رہی ہے. مینا میں آپ دیکھیں گے خاص طور پر یہ عبادت نہیں، فرض وضو کرو ہٹ جاؤ، دوسروں کو موقع دو. تو یہ جو مسائل سے واقفیت ہونی چاہیے کہ فضیلتیں وقت سے بدلتی رہتی ہیں، سچویشنل ہوتی ہیں. ایک فضیلت جو آپ کے گھر میں ہے وہی فضیلت آپ کو سفر میں ملے ضروری نہیں، ایک فضیلت جو سفر میں ہے وہی آپ کو گھر بیٹھے مل جائے ضروری نہیں. حالات بدلتے رہتے ہیں اور بدلتے حالات میں لازمی بات ہے عمل میں تبدیلی کرنا چاہیے. ایک سفر ہے اور اونٹوں کو روکا گیا اور نیچے اتر کر 2 رکعت نماز پڑھی گئی اور اس کے بعد ایک صاحب نفل کی نیت باندھے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے فقیہ صحابی ہیں، انہوں نے ان کا جھپا کھینچا اور کہا کہ نفل ہی پڑھنا تھا تو تم زور 4 رکعت پڑھتے، فرض کو تو 50% کر دیا، نوافل شروع کر رہے ہیں. چلنا ہے، سفر ہے، آگے بڑھنا ہے. ٹرین چلنے والی ہے، اسٹیشن پہ 3 منٹ کے لیے 4 منٹ کے لیے ٹھہری ہوئی ہے، اب معلوم یہ ہوا کہ پورے اطمینان کے ساتھ ویسے ہی نماز پڑھ رہے ہیں جیسے مسجد میں ہوتی. ٹرین نکل گئی، بھاگ رہے ہیں اس کے پیچھے. کئی بار یہ سب منظر دیکھنے میں آتا ہے. لہٰذا یہ کیا چیز ہے؟ یہ چیز یہ ہے کہ دین کا تفقہ نہیں، دین کا فہم نہیں. اسی لیے فرمایا اللہ کے رسول نے دین کا فہم حاصل کرو
کہ صرف عبادت گزار ہونے سے کام نہیں چلے گا، اہل علم بنو، اور اہل علم کی فضیلت عبادت گزار پر ایسے ہے جیسے میری فضیلت تم میں سے کسی ادنا شخص پر۔ یہ علم سے وابستگی، شعور، سمجھنا۔ لہذا وہ صاحب ہوش ہو گئے اسفان کے مقام پر۔ اب صحابہ پریشان ہیں، چادر گیلی کر کے سایہ کر رہے ہیں، دوپہر کا وقت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیوں بھیڑ اکٹھی ہے؟ کہا وہ فلاں صاحب روزہ رکھے ہوئے تھے، وہ بے ہوش ہو گئے۔ تو آپ نے فرمایا لیس من البر الصیام فی السفر، کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم ایسے سفر میں روزہ رکھو۔ ہاں اگر سفر تمہارا آرام دہ، اے سی ٹرین میں بیٹھے ہوئے ہو، فلائٹ ایسی ہے کہ تم کو یہ امکان ہے کہ مشقت نہیں ہوگی، آرام سے پہنچ جاؤ گے۔ کہیں آپ اجنبی شہر میں پہنچ کر اچھی جگہ قیام کیے ہوئے، گیسٹ ہاؤس ہے، ہوٹل ہے، آپ کو ٹھہرنا ہے، کوئی دقت نہیں پیش آنے والی ہے، روزہ رکھ لیں تو ثواب ملے گا، نہ رکھیں تو گناہ نہیں ہوگا۔ سفر میں ہے نا، تو نہ رکھنے کی صورت میں گناہ نہیں ہوگا، رکھ لیں اچھا ہے، رمضان کا مہینہ پالو گے، رمضان کی فضیلت پالو گے۔ لیکن اندازہ یہ ہے کہ افطار نہیں ملنے والا ہے، اندازہ یہ ہے کہ فلائٹ چلتے رہنے والی ہے، پریشانی ہونے والی ہے، لہذا روزہ چھوڑ دو، یہ زیادہ بہتر ہے۔ یہ ہے تفکر۔ فرمایا کہ او علی سفر فعیدۃ من ایام اخر، لیکن جتنے روزے چھوٹے اتنے قضا کرنے پڑیں گے۔ فعیدۃ تو اتنا ہی فیگر، عدۃ فیگر کاؤنٹ کر لینا، اتنے ہی ایام بعد میں روزے رکھ لیے جائیں گے۔ یہ مریض کے لیے نرمی، یہ مسافر کے لیے نرمی، یہ اللہ تعالیٰ کی شفقت ہے، مہربانی ہے، اس کا کرم ہے۔ لہذا فرمایا یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ نرمی پسند فرماتا ہے، ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تنگی پسند نہیں کرتا، مصیبت میں ڈال دیا جائے بندوں کو، یہ اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور تاکہ تم جو مقررہ فیگر ہے وہ پورا کرو۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، کہ اگر رمضان المبارک 30 دنوں کا ہوا تو 30 روزے تمہارے ہو جائیں، 29 دنوں کا ہوا تو 29 روزے تمہارے پورے ہو جائیں، یہ تمہارے پہ واجب ہے۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور اللہ کی تکبیر، اس کی کبریائی بیان کرو کہ اس نے تم کو ہدایت دی، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تمہارے اندر تاکہ شکر گزاری پیدا ہو جائے۔ شکر گزاری آٹومیٹیکلی پیدا ہوگی کہ جب دن بھر فاقہ کریں گے تو معلوم ہوگا بھوک کس کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس بھوک سے بچا لیا۔ پیاس کس کو کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اس پیاس سے ہم کو بچا لیا، اس نے ہم کو فراوانی کے ساتھ رزق دیا ہے، پانی دیا ہے، اللہ دیا ہے، کھاتے پیتے ہیں، تو شکر گزاری کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور کہا دیکھو ایک چیز اور کلیئر کر لو، روزہ رکھ کر تقوی کے ایک اعلیٰ معیار پر قربانی دے کر تم ایک مقام پر پہنچ چکے ہو، لہذا دعاؤں کے لیے بہت سازگار وقت ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اور اے رسول جب کوئی میرا بندہ میرے بارے میں پوچھے اور اس کا سوال یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کیسے دعا قبول کرتا ہے، کیوں کر دعا قبول کرتا ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، جب کوئی میرا بندہ میرے بارے میں پوچھے تو آپ اس کو کہہ دیجئے فَإِنِّي قَرِيب، میں بہت قریب ہوں، بہت قریب ہوں۔ بعض دیہات کے سیدھے سادے لوگ آتے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پوچھا کہ اَقَرِيبٌ رَبُّنَا فَنُنَاجِيهِ أَمْ بَعِيدٌ فَنُنَادِيهِ، اللہ کے رسول بتائیے اللہ تعالیٰ بہت قریب ہے کہ ہم سرگوشی میں دعا کریں، یا دور ہے کہ پکار کر جہر دعا کریں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اعتدال کے ساتھ کرو، نہ چیخو چلاؤ اور نہ ہی بالکل خاموشی سے کرو، ہلکی پھلکی آواز میں کیا کرو، اعتدال۔ فرمایا دیکھو میرے بارے میں اگر کوئی پوچھتا ہے تو یہ کہہ دو میں بہت قریب ہوں، بہت قریب ہوں، اور میری شان یہ ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان، کہ جب کبھی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ قبولیت کی جو شکلیں ہیں ان شکلوں کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 شکلوں کا تذکرہ فرمایا کہ پہلی شکل یہ کہ بعینہ وہی آپ کی ریکوائرمنٹ پوری کر دی جائے جو دعا کی آپ نے، دوسری شکل یہ کہ اتنی ہی کسی بلا کو ٹال دیا جائے، تیسری شکل تو وہ ہے کہ
میدان حشر میں پہنچ کر بندہ کہے گا کاش میری ساری دعائیں قبول نہ ہوتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس دعا کا وہ اجر عنایت فرما دے جو اس کو اس دنیا میں ملنا چاہیے تھا، اس کو ایک نیکی اور اس کو ایک صدقہ مان کر ضرورت کسی کا اجر دے دے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت ہوتی ہے کہ بندے کے لیے کیا مناسب ہے وہ فیصلہ کرتا ہے۔ بندے کی یہ ضرورت ہے کہ وہ بندگی کا مظاہرہ کرے۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، بے شک میں جواب دیتا ہوں پکارنے والے، دعا کرنے والی کی دعا کا۔ جب وہ دعا کرتا ہے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، شرط یہ ہے کہ وہ بھی میری اطاعت کرے، استجابہ، وہ بھی میری بات سنے۔ یہ تھوڑی ہوگا کہ میں اس کی ہر بات سنوں اور وہ میری کوئی بات نہ سنے۔ وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ایمان رکھے، بھروسہ رکھے کہ میں دعا قبول کروں گا۔ اعتماد کی کیفیت نہیں ہے تو لازمی بات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں غافل دل سے نکلنے والی دعا اللہ تعالیٰ کے پاس ریجیکٹڈ ہوتی ہے، ناقابل قبول ہوتی ہے۔ دل میں اعتماد کی کیفیت ہو، دل میں یقین کی کیفیت ہو، میرا مولا سن رہا ہے اور ضرور وہ میری بات قبول کرے گا، یہ کیفیت کے ساتھ دعا کی جائے۔ اور دوسرے یہ کہ ہمارے اندر بھی تو جذبہ ہو کہ اللہ تعالیٰ جب میری بات سنے تو میں بھی تو اللہ تعالیٰ کی بات سنوں، ون وے ٹریفک نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پوری کرے، وہ مجھے امتحانوں میں کامیاب کرے، وہ مجھے نوکری دلائے، وہ میری اچھی شادی کرا دے، وہ میرے سارے تقاضوں کو پورا کرے، اور عالم یہ کہ میں فرائض کو تباہ کر دوں، حلال و حرام کی تمیز نہ رکھو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور اس فرمان نبوت کا ذرا مفہوم مجھے کچھ اور سمجھ میں آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں لمبا سفر کر کر ایک صاحب آئے، بال ان کے غبار آلود، کپڑے میلے میلے ہوئے جا رہے ہیں، ہاتھ اٹھا کر پکار رہے ہیں اللہ یہ کر دیجئے، اللہ یہ کر دیجئے۔ اللہ یستجاب لہ، اس کی دعا کیسے قبول ہو کہ مطعمہ حرام، مشربہ حرام، ملبسہ حرام، غذی بحرام، حرام کھائے ہوئے ہیں، حرام پہنے ہوئے ہیں، حرام پیے ہوئے ہیں، کیسے اس کی دعا قبول ہو جائے گی؟ تو یہ منظر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھینچا، ایک تو منظر بیان فرمایا، اس منظر کو سننے کے بعد کبھی کبھی دل میں خیال ہوتا ہے، ہو سکتا میں غلط ہوں، لیکن ایسا لگتا ہے کہ بال بکھرے ہوئے ہیں، کپڑے میلے ہوئے جا رہے ہیں، عمرے کے لیے پہنچ گئے ہیں اور مکہ مکرمہ پہنچ کے اللہ تعالیٰ کو پکار رہے ہیں، حرام پیسوں سے ٹکٹ ہے، حرام پیسوں سے ویزا لیے ہوئے ہیں، رشوت لے کے ذخیرہ جمع کیے ہوئے ہیں، کیا دعا قبول ہوگی؟ چاہے کتنا ہی مقدس سفر کیوں نہ ہو، چاہے کتنا ہی عمدہ سفر کیوں نہ ہو، لیکن جب ہم نے اللہ تعالیٰ کی بات نہیں سنی، ہم نے حلال و حرام کی تمیز نہیں کی، ہم نے نمازوں کو ضائع کر دیا، ہم نے عبادتوں کو تباہ کر دیا، تو پھر ہم یہ کیسے توقع کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری بات 100% سن لے؟ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی یہ خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی بات سنے تو پھر اس کے لیے وہ تیاری کرے۔ فرمایا اس کے لیے ویسے ہی اعمال ہونے چاہیے، ویسے ہی زندگی ہونی چاہیے، موجود اس کے کہ بہرحال اللہ تعالیٰ کرم فرماتا ہے، وہ ارحم الراحمین ہے، بڑا مہربان ہے کہ ہم گناہگاروں کی بھی بات سن لیتا ہے، وہ اپنے بندوں کی لاج رکھتا ہے، ورنہ ذاتے سے تو گناہگاروں کی دعاؤں کو ریجیکٹ ہونا چاہیے، لیکن وہاں محبت کی شریعت چلتی ہے، وہاں رحمت کا معاملہ ہوتا ہے، وہاں آپ کو درگزری اس کا مزاج ہے، لہذا اللہ تعالیٰ ہم گناہگاروں کی بھی دعا قبول کرتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بندو اپنے آپ کو بھی تو دعا کے قابل بناؤ، خود دعا کے قابل نہیں، پکار رہے ہو تو کیا فائدہ؟ مایوس ہو کر ہم یہ کہتے ہیں نہیں قبول ہوئی دعا، کتنا دعا کیا ہمیں قبول ہی نہیں ہوئی۔ کہاں آپ نے استعداد پیدا کی؟ ایسی استعداد کہ انسان مستجاب الدعوات ہو جائے کہ وہ جو دعا کرے بس اللہ تعالیٰ اس کے دعا کی لاج رکھ لے۔ یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے اس وقت جب کہ ہم تقوی پہ ہوں، اطاعت پر ہوں، فرما برداری پر ہوں، اللہ تعالیٰ کی بات سنیں۔ اور یہ فرمایا بزرگوں نے، مفسرین نے، اہل اللہ نے خاص طور پر اپنا تجربہ کہ زندگی تو ہماری ذرا بے ڈھنگی گزری رہی ہے، کیا کر سکتے ہیں،
تو کم سے کم فرمایا دعا کرنے سے پہلے کچھ صدقہ دے دو، 2 رکعت نماز پڑھ لو، قرآن مجید کے 1 پارے 2 پارے کی تلاوت کر لو، تھوڑا تو میدان ہموار کرو، کچھ تو آسمان تک دعا کو جانے کے لیے راستہ بنا دو۔ یہ نیکی کر کر دعا کرنا یہ زیادہ قبولیت کا امکان پیدا کر دیتا ہے۔ اور ایک بار پھر میں عرض کر دیتا ہوں، شروع میں بھی اشارہ میں نے کیا کہ دعا قبول ہو نہ ہو یہ میری بندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارا رب کا اعلان ہے کہ اے میرے بندے پکارو مجھے، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي فَسَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ، جو میری اس عبادت سے منہ پھیرے گا، اپنے آپ کو دعاؤں کا محتاج نہیں سمجھے گا، تو فرمایا ایسے شخص کو تو میں ذلیل کر کے جہنم میں داخل کر دوں گا۔ بندگی ہے عبادت، دعا جو ہے ایک اللہ تعالیٰ کی بندگی ہے، ایک عبادت ہے، اس کے آگے انکساری کا اظہار ہے، اپنی محتاجی کا اظہار ہے۔ اپنے آپ کو یہ نہیں سمجھنا نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم کے ہم محتاج نہیں ہیں، غرور تکبر فرعونیت پیدا کر دیتی ہے اور انسان پھر جہنم کی طرف چل پڑتا ہے۔ اسی لیے آپ قرآن پاک میں دیکھیں گے کہ سارے انبیاء علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے ایک نہ ایک دعا قبول کی۔ کئی حضرت نوح علیہ السلام ہیں توب کے کہہ رہے ہیں انی مغلوب فانتصر، مولا بہت لوگوں نے ستا دیا تو ہی مدد فرما۔ کئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آپ دیکھیں گے، اور اتنی ایڈیل دعا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی عبادتوں کا حوالہ دیا۔ انی اسکنت بذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے اللہ میں نے اپنے خاندان کو لا کر تیری دہلیز پہ ڈال دیا، نہ کھیت نہ پانی نہ زندگی کے آثار، لیکن آپ کے حکم پر میں نے اپنے خاندان کو یہاں آباد کر دیا تیرے گھر کے پاس تاکہ وہ نماز قائم کریں، اور اللہ آپ میری دعا قبول کیجیے۔ انک تعلم ما نخفی وما نعلن، جو ہم چھپاتے ہیں وہ بھی آپ جانتے ہیں، جو ہم اعلان کرتے ہیں وہ بھی آپ جانتے ہیں۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، تمہید دیکھیے اللہ کے لیے کوئی چیز مخفی نہیں، پوشیدہ نہیں، چھپی ہوئی نہیں۔ اے اللہ بڑی دعا دیکھی، اپنی نسل کے لیے دعا یہ کی کہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، مولا مجھے بھی نماز پر پابند رکھنا اور میری نسل کو بھی نماز کا پابند کرنا، نسل کے لیے۔ اور اپنے والدین کے لیے کیا کہا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، حساب کے دن جیسے میری مغفرت فرمائے گا میرے والدین کی بھی مغفرت ہو۔ یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا انداز۔ آپ دیکھیں کہ آگے چل کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے پر پوتے کے لیے حضرت یعقوب علیہ السلام کے صاحبزاد حضرت یوسف علیہ السلام، سب کچھ مل چکا ہے، محل میں ہے۔ اس زمانے کی سب سے بڑی جو حکومت ہے مصر کی، اس کے سربراہ ہیں آپ، اور خاندان بھی آ چکا ہے، کنبہ بھی آ چکا، بھائیوں سے جو دنیا ہو گئی تھی وہ سب ختم ہو گئی، معافی تلافی سب کچھ، ہر قسم کے حالات سازگار ہے۔ یہ تو دنیاوی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے وہ رسول ہے، نبی ہے، رسول کے بیٹے ہیں، رسول کے پوتے ہیں، رسول کے پرپوتے ہیں، اور کیا چاہیے؟ کون سی نعمت تھی جو حضرت یوسف علیہ السلام کو نہیں ملی ہوئی تھی؟ کون سی نعمت تھی؟ ایک نعمت کا ذکر کیجئے، خاندان قریب ہے، حکومت ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پاس مقام ہے، خاندانی وجاہت ہے، جسمانی جمال ہے، کوئی چیز نہیں حضرت یوسف علیہ السلام کو جو نہ ملی ہو۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ذرا میرے اس بندے کو دیکھو کہ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے دربار میں تنہائیوں میں تہجد میں یہ کہتے ہیں کہ مولا میرا عالم یہ ہے آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعبیر الاحادیث، علم بھی دے دیا، حکومت بھی دے دی، اللہ ہر نعمت آپ نے دے دی، انت ولی کی فی دنیا، جب تک ضرورت پڑی تو نے میرا کام بنایا، فاطر السماوات والارض، زمین و آسمان کے مالک و خالق، تیرے دربار میں عرض یہ ہے کہ آؤ مجھے جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ توفنی مسلمہ، خاتمہ بالخیر ہو، خاتمہ بالخیر ہو، توفیق نہ ملے تو رب کر رہ جاؤ گے،
اللہ تعالیٰ کسی اور کے در پر لے جا کر مجبور کر کے اٹھا دے گا. دیکھتے رہ جاؤ گے. فرمایا توفنی مسلمہ والحقنی بالصالحین، اللہ اسلام پر وفات ہو میری یہ دعا ہے، اور جب میں میدان حشر میں اٹھوں تو نیکوکاروں کے ساتھ اٹھوں میں. یہ حضرت یوسف علیہ السلام دعا کر رہے ہیں. اور پھر آپ دیکھیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا بیان کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا بیان کی. اللہ تعالیٰ نے اپنے آخر رسول کی دعا بیان کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میدان بدر پہنچے، نقشہ بدلا ہوا. ارادہ تو تھا کہ جو ہتھیار لے کر قافلہ تجارت کر کے جا رہا ہے اس پر کنٹرول کر دیا جائے، لیکن وہ قافلہ تو نکل گیا اور لشکر آ گیا مکہ مکرمہ سے 1000 کا. اب مسلمانوں کا عالم یہ ہے بغیر تیاری نکلے ہوئے ہیں. کسی کے پاس خنجر ہے، کسی کے پاس نہیں ہے، کسی کے پاس تلوار ہے، کسی کے پاس نہیں ہے، کسی کے پاس نیزہ ہے، کسی کے پاس نہیں، کھانے پینے کا سامان نہیں. سچویشن ایسی ہے کہ میدان بدر میں جہاں مسلمان ٹھہرے ہوئے وہ نیچے ہے، جہاں مشرقین ٹھہرے ہوئے وہ ٹیلے پہ. اور اندازہ لگائی نیچے سے اوپر تیر چلائے تو جائے گی، اوپر سے نیچے تیر آئے گی. سچویشن بالکل بگڑی ہوئی ہے. اور مسئلہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے پاس پانی نہیں ہے، پانی کی قلت ہے. کیونکہ کنویں پہ مشرقین کا کنٹرول ہے، بدر کا جو کنواں ہے اس پہ مشرقین کا قابو ہے. لہٰذا یہ سچویشن ایسی تھی کہ شکست طے تھی. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رات میں دعا فرمائی، اور رات میں دعا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے دربار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور دعا کر رہے ہیں. دعا کرتے کرتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شان مبارک سے چادر گر گئی اور رو رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، گھگیا رہے ہیں کہ حضرت ابوبکر کہتے ہیں اللہ کے رسول بس کر دیجئے، بس کر دیجئے، بڑی آپ مشقت میں آ گئے. اور پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ أَنِّي مُمِدٌّ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ. اے رسول 1000 کا لشکر ہے نا، آپ مطمئن ہو جائیے، میں 1000 فرشتوں کو بھیجتا ہوں. اس کے بعد نقشہ کیسے بدلے گا دیکھیے. دعا قبول ہوئی، ایسی قبول ہوئی کہ چھوٹا سا لشکر بغیر ہتھیار کے کمزور نیاتے، انہوں نے جاندار لشکر، تیار لشکر، ہتھیار سے لیس لشکر پر قابو پا لیا. بعض صحابہ نے روایت کی کہ اور درمیان بہت سورما پہلوان ایسے آتا جیسے اس کو کسی نے رسی سے باندھ دیا ہو، گھبرایا ہو سامنے آتا بس ہم اس کو گردن پکڑتے گرفتار کر لیتے. سلطنت کو گرفتار کیا، سلطنت کا کام تمام کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس دن کو یوم الفرقان فرمایا. یہ دن، اس دن کی کامیابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا نتیجہ. انبیاء علیہ السلام کی دعائیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان کی تاکہ دعاؤں کی ترتیب پر ہم آ جائے، حالات سے مایوس نہ ہو، اللہ تعالیٰ سے لو لگائے. اور جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ اپنی زندگی کو اس قابل بنائیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دربار میں ہاتھ اٹھا سکیں، اس قابل ہم بنائیں. اور اگر وہ بھی نہیں کر سکتے تو کم سے کم دعا سے پہلے تھوڑا میدان تو سازگار کر لیں، حالات تو ٹھیک کر لیں. پھر اللہ تعالیٰ کے دربار میں جب ہم پکاریں گے تو انشاءاللہ ہماری دعا اللہ تعالیٰ مسترد نہیں فرمائے گا، لاز رکھے گا. فرمایا دیکھو فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ تم رشد ہدایت حاصل کر سکو. اس کے لیے ضروری ہے کہ تم بھی میری بات مانو، مجھ پہ بھروسہ رکھو. اور یہ دعاؤں کی قبولیت، اس کے جو آثار ہوتے ہیں اور دعا کی قبولیت کے لیے جو مواقع ہوتے ہیں، ان میں روزے کی کیفیت کا بڑا عمل دخل ہے. روزے کے عالم میں بندے کی دعائیں بہت قبول ہوتی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے روزے کے حکم کے بیچوں بیچ اس دعا کے مسئلے کو بیان کر کر فرمایا اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ، کہ دیکھو روزے کی راتوں میں تم بالکل نارمل زندگی بسر کر سکتے ہو، کھانا کھا سکتے ہو، پانی پی سکتے ہو، ازدواجی تعلقات قائم کر سکتے ہو. یہ اس لیے ہم کو بیان فرمایا کہ یہودیوں کا جو روزہ تھا، اب رکھتے نہیں رکھتے ہیں، اب کیا کیفیت ہے مجھے پتا نہیں، لیکن اس زمانے میں تو یہودی روزہ رکھتے تھے. تو اس روزے کا مسئلہ یہ تھا کہ اگر وہ افطار کے بعد سو گئے تو نیا روزہ شروع ہو جاتا تھا. افطار کے بعد لیٹے آنکھ لگ گئی تو ختم، اب سحری نہیں کر سکتے. سحری کے لیے شرط فجر کا طلوع ہونا نہیں تھا بلکہ جاگتے رہنا شرط تھی ان کی شریعت میں. لہذا
صحابہ سے بھی یہ ہو جاتا تھا، تھکے ہوئے ہیں، دن بھر کا کام کاج کیے ہوئے ہیں، افطار کرنے کے بعد یہ سوچا تھوڑا سستا لوں، آدھا گھنٹہ آرام کروں، آنکھ لگی سو گئے، نیا روزہ شروع ہو گیا، تو لازمی بات ہے ایک بڑی کمزوری ہو جاتی تھی اس طرح سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نہیں، اس شریعت میں بہت نرمی کی جا رہی ہے۔ وَأُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ، رمضان کے یا روزے کی رات میں تمہارے لیے اس بات کی گنجائش ہے کہ تم ازدواجی تعلقات بھی قائم کر سکتے ہو۔ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ، کہ تمہاری بیویاں تمہارے لیے بمثل لباس ہے، تم اپنی بیویوں کے لیے بمثل لباس ہو، کہ ایک دوسرے کی شخصیت کے لیے تم ایک لباس بن جاتے ہو، کہ جو عیوب ہے وہ باہر نہیں آنا چاہیے، جو عیوب ہے اس پہ پردہ ڈالنے کی دونوں کے اندر یہ صفت ہونی چاہیے۔ لہذا اگر کوئی ضرورت ہو تو اس ضرورت کی تکمیل کے لیے رمضان کی راتوں میں تمہارے لیے اجازت دے۔ علم اللہ انکم کنتم تختارون انفسکم، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ذرا سا تم اپنے آپ ہی کو بہلانے کی کوشش کر رہے ہو۔ اختیار کے معنی ہوتے ہیں اپنے آپ کو خیانت پر پانے کا اندیشہ ہونا، ارے میں خیانت کر گیا کیا، یہ ڈر باب اختیار میں، یعنی ایک اندیشہ ہونا غلط تو نہیں کر گیا۔ جیسے کہ میں نے عرض کیا پچھلی شریعت کی وجہ سے صحابہ کو یہ ہوتا تھا کہ روزہ شروع ہو جائے گا کل اور میری آنکھ لگ گئی، نہیں آنکھ نہیں لگی بھائی تھوڑا میں اونگ گیا تھا، دے دو کھانے پینے کے لیے کچھ کھا لو، ایسی کیفیت ہوتی ہے، لیکن وہ گھبراتی، ارے میں دین کے خلاف تو نہیں گیا، روزہ تو میرا مکروہ نہیں ہو رہا ہے، یہ کیفیت ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تم اپنے آپ کو گناہگار سمجھتے ہو نہیں، اوریجنل سمجھتے ہو تم کہ تم نے خیانت کی ہے، فتاب علیکم وعفا عنکم، تمہارے اس پہلو کو اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے، نظر انداز کرتا ہے۔ فالآن باشروہن وابتغوا ما كتب اللہ لکم، تم ان سے مباشرت بھی کر سکتے ہو اور اللہ تعالیٰ نے جو مقدر فرمایا اس کو حاصل کرنے کی کوشش بھی کر سکتے ہو۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، کھا سکتے ہو پی سکتے ہو، حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، یہاں تک کہ فجر کے وقت کالا دھاگا سفید دھاگے سے نمایاں نہ ہو جائے۔ روزے کا وقت جو شروع ہوتا ہے تو اس کو صبح صادق کہتے ہیں۔ ہم لوگ شہری زندگی گزارتے ہیں اور آج کل گھڑیاں ہیں اور گھڑیوں کی وجہ سے تقویم ہے، ٹائمنگز طے کر دیے گئے ہیں، اس کو ہم دیکھ کر روزہ شروع کرتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اس زمانے میں چونکہ گھڑی کا کانسیپٹ نہیں تھا، تقویم نہیں تھی، منٹس طے نہیں تھے کہ اتنے بج کے اتنے منٹ پر صبح صادق ہو رہی ہے، سحری کا وقت ختم ہو رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک نیچرل گھڑی ان کو عنایت فرمائی تھی۔ آج بھی اگر کوئی صحرا وغیرہ میں جنگل میں پھنس جائے تو اس پہ عمل کر سکتا ہے۔ دیکھیے ایک صبح کاذب ہوتی ہے، ایک صبح صادق ہوتی ہے۔ صبح کاذب اس کو کہتے ہیں جب آپ اگر کسی صحرا میں ہو اور آپ دور تک دیکھ رہے ہو، میدان کا اختتام پر اگر آپ دیکھیں گے کہ ایک سفید سا دھاگا نظر آئے گا آسمان پہ، ایک وائٹ لکیر نظر آئے گی، وہ صبح کاذب ہے، وہاں تک آپ سحری کر سکتے ہیں۔ کچھ دیر بعد ایسے جیسے جھاڑو کی کاڑیاں سا یوں ہوتی ہیں، اس طرح سے سورج کی ہلکی سی شعاعیں نکلنا شروع ہوتی، وہ صبح صادق ہے، فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ، یہاں تک کہ تمہارے لیے کھل کر آ جائے سفید دھاگا کالے دھاگوں میں سے، جو سیاہی ہے اس میں سے سفید لیکن تم کو نظر آ جائے، من الفجر، فجر کے وقت، اس وقت تک تم کھا سکتے ہو پی سکتے ہو۔ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، اور پھر تم مکمل کر لینا روزہ رات تک، جب تک کہ رات نہ ہو جائے۔ رات کب ہوتی ہے؟ سورج ڈوبنے کے بعد۔ جیسے ہی سورج پوری طرح غروب ہو گیا، 50% غروب ہوا، 75% غروب ہوا تو نہیں، جب پورا غروب ہو جائے گا اور اندھیرا چھانا شروع ہو جائے گا، جس کو مغرب کا وقت کہتے ہیں، ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، وہاں جا کے وہاں روزہ ختم ہو جائے گا، ہم افطار کر سکتے ہیں۔ فرمایا لیکن یاد رکھو وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اگر تم نے اعتکاف کر لیا ہے تو اعتکاف کی راتوں میں ازدواجی تعلقات جائز نہیں، اس کے اوپر پابندی لگ جاتی ہے، کھانے پینے کی اجازت ہوتی ہے۔ اعتکاف میں
ازدواجی تعلقات کی کوئی رعایت نہیں کی جائے گی، اس کا کوئی اجازت نہیں ہوگی، کیونکہ اب تم اللہ تعالیٰ کی دہلیز پہ ہو۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، فلا تقربوها، اس کے قریب پھٹکنے کی بھی کوشش نہ کرو۔ قریب کیسے پھٹکنا؟ حالات اگر سازگار کر لیں گے، اس ٹائم پہ بالکل تنہائی میں بیٹھیں گے، اعتکاف میں پردہ باندھ کے، تو لازمی بات ہے غلبہ ہو جائے گا، اور اس کی وجہ سے پھر اعتکاف وہ تباہ ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا۔ لہذا فرمایا دیکھو اس کے قریب بھی نہیں پھٹکنا، احتیاط کرنا، بالکل تنہائی کے ساتھ اعتکاف کرو، عبادتیں کرتے رہو، کیونکہ یہ اعتکاف ایک ایسی عبادت ہے جس میں بندہ پوری انسانیت کی نمائندگی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر رہتا ہے۔ لہذا کچھ شرطیں اور بڑھا دی گئی، کھانے پینے کی تو شرط نہیں ہے، رات میں وہ کھا پی سکتا ہے، لیکن ازدواجی تعلقات کی اجازت نہیں ہے۔ اور یہ ارشاد فرمائے کہ اللہ تعالیٰ کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون، اللہ تعالیٰ اپنی آیتوں کو اور احکام کو اسی طرح کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ ہمارے اندر تقویٰ آ جائے۔ مین چیز یہی ہے، روزے کا نتیجہ تقویٰ، اعتکاف کا نتیجہ تقویٰ۔ اگر تقویٰ نہیں آ رہا ہے تو تربیت نفس نہیں ہو رہی ہے، تربیت نفس نہیں ہو رہی ہے تو اللہ نہ کرے ہمارے روزے اوریجنل نہیں، ڈپلیکیٹ ہے، ڈپلیکیٹ ہے، اسی لیے رزلٹ نہیں آ رہا۔ پھر روزوں کے اوپر توجہ کریں۔ اور ڈپلیکیٹ کیوں ہے؟ اس لیے کہ روزہ تو رکھ لیا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں چھوڑی، غیبتیں بھی کر رہے ہیں، گالی گلوچ بھی کر رہے ہیں، لڑائی جھگڑے بھی کر رہے ہیں، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی گالی گلوچ، بد زبانی، غیبت وغیرہ نہیں چھوڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو کیا پڑی کہ تم فاقہ کرو، بھوکے پیاسے رہو۔ اپنے آپ پہ کنٹرول سیکھنا ہے نا، اپنے آپ پر قابو پالو، زبان پہ قابو رکھو، نگاہوں پر قابو رکھو، دل و دماغ پر قابو رکھو، زیادہ سے زیادہ تلاوت کرو، اللہ کو یاد کرو، برائی کے ماحول کی طرف نہ جانے کی کوشش کرو۔ پچھلی امتوں میں تو روزے کے حالت میں گفتگو کے پر پابندی لگ جاتی تھی، بات بھی نہیں کر سکتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس امت پر شفقت فرمائی کہ بات چیت کی اجازت دی، لیکن بکواس نہیں، غلط سلط بات چیت نے، وقت برباد کرنے والی بات چیت نہیں، ذکر کا اہتمام کرو، استغفار کا اہتمام کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ ایک ڈھال ہے، شیطانی وسوسوں سے، گناہوں سے، حرام کاریوں سے بچانے کے لیے ایک ڈھال ہے، شیلڈ ہے۔ فرمایا ما لم یخرق، جب تک کہ اس میں سوراخ نہ کر دو۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ڈھال میں سوراخ سے کیا مراد ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ناجائز قسم کی بات چیت، غلط قسم کی بات چیت، فحش گوئی، بے حیائی، یہ سب کرنے سے ڈھال میں تمہارے سوراخ ہو گئی، اب تم نہیں بچ سکو گے، ساری برائیاں اس میں سے داخل ہوتی چلی جائیں گی۔ لہذا فرمایا دیکھو روزے کو اس کی خوبیوں کے ساتھ رکھو، اس کی خوبیوں کے ساتھ رکھو۔ اللہ تعالیٰ نے جن خوبیوں کے ساتھ روزہ رکھنے کی تاکید کی، اس طرح روزہ رکھو تو تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہوگا۔ جب تقویٰ پیدا ہو جائے گا تو پھر مالی لین دین میں ہم احتیاط کریں گے، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، ناجائز طریقے سے آپس میں کسی کا بھی مال نہ کھانا، ناجائز طریقے سے سود پر نہ کھانا، رشوت پر نہ کھانا، ہڑپ نہ کر جانا، دھوکہ دے کے نہ لوٹ لینا، یہ ساری چیزیں بالباطل، جتنے باطل طریقے ہیں۔ فرمایا جائز طریقہ یہ ہے کہ ہم کو رضامندی سے خرید فروخت کریں، رضامندی کے ساتھ قرض دیں، رضامندی کے ساتھ گفٹ دیں، ڈونیٹ کریں، جو بھی شکلیں۔ اگر یہ شکل ہے تو ٹھیک ہے، اگر یہ شکل نہیں ہے، بے ایمانی ہے، دھوکہ ہے، چیٹنگ ہے، سود ہے، حرام ہے، رشوت ہے، پریشان اور مجبور کر کے لے رہے ہو، تو ارشاد فرمایا کہ پھر اس کے بعد سے تمہارا نہ روزہ تمہارے لیے کارگر ہوگا، نہ تمہاری نماز تمہارے لیے کارگر ہوگی۔ وَجُدُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، خاص طور پہ فرمایا مال کے ذریعے حکمرانوں کو خوش کرنے کی کوشش نہ کرو، ان کا مزاج نہ بگاڑو، تمہارا حق ہے لڑ کر لو۔ یہ ہوتا یہ ہے کہ ہمارا حق ہڑپ کر رہا ہے اس لیے تھوڑا دے دلا کے حق لے لیں گے، اس سے کیا ہو گیا، وہ عادی ہو گیا کھانے کا، اور انڈیا بن گیا پھر یہ بغیر 500 کے فائل آپ کی ایک ٹیبل سے دوسرے ٹیبل پہ نہیں جا رہی۔ حق ہے لڑ کر لینے کی کوشش کرو۔ سود دے دے کے، رشوت دے دے کے حکام کو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا
کہ وَتُدْرُوا بِهَا إِلَى الْحُكَامِ رشوت کے ذریعے سے حکمرانوں سے قربت حاصل کرنے کی کوشش نہ کرو لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ اور اس طرح تم لوگوں کا نام گناہوں کے انداز میں گناہ گارانہ طریقے پہ کھانے کی کوشش نہ کرو. ایک بڑی حقیقت ہے. اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو بہت حد تک محفوظ رکھا ہے، لیکن پھر بھی یاد رکھیے، آپ دیکھیے تجربے کی بات میں بتا رہا ہوں، جو اپنے حکام کو رشوت دے کے کوئی چیز حاصل کرتا ہے تو اپنے ماتحتوں سے رشوت لیتا ہے. عادی بن جاتے ہیں، یہ دیکھا گیا اور ایک سرکل ہے کہ وجود میں آ جاتا ہے رشوت کا. ارشاد فرمایا کہ تم ایک پوسٹ لینے کے لیے، ایک چیز لینے کے لیے رشوت کی اور 1 کروڑ دے کر روزہ لیا ہوں تو اب کمانا بھی ہے، لہذا نیچے سے اب کما رہے ہو. یہ غلط نظام کو جاری نہ کرو. وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ تاکہ تم لوگوں کا مال کھا سکو، اس کے لیے رشوت دے رہے ہو. فرمایا یہ حرام ہے بالاسم وانتم تعلمون، اور تم کو معلوم ہے اللہ تعالیٰ کے پاس انتہائی بڑا گناہ ہے. الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، جہنم میں اللہ تعالیٰ ڈال دے گا. لہذا اکل حلال پر اکتفا کرو. اگر روزہ تم کو اکل حلال کا عادی نہیں کر پایا تو روزہ بھی تھا، دکھاوا تھا. اگر رمضان المبارک نے تم کو حلال کی ترتیب پر لانے میں ناکامی کی تو اس کے بعد رمضان کی تم نے قدردانی نہیں کی، بے ایمانی کی، ڈنڈی مار کے تم نے رمضان کو افطار پارٹیاں کرتے رہے، کچھ حاصل نہیں. ابھی رمضان المبارک شروع ہوتا ہے چاند دیکھنے سے. فرمایا یسألونک عن الأہلہ، ہلال کا مسئلہ کیا ہے، چاند کا مسئلہ کیا ہے. انشاءاللہ اس کی وضاحت آئندہ اتوار آپ کی خدمت میں رکھی جائے گی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.